نصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. حضرات کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 تلاوت کی ہے. چونکہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے پچھلی آیتوں میں بجلی کا، کڑک کا اور صاعقہ کا ذکر فرمایا، اور قرآن عظیم کے اندر کسی مقام پر مکھی کا، مچھر کا ذکر فرمایا، تو مخالفین کو یہ اعتراض ہوا کہ یہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے اندر یہ معمولی چیزیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے بیان کرنے کا، ان کو کیوں ذکر فرماتا؟ یہ تو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تم نے خود تیار کیا ہے. اللہ کے کلام میں ان حقیر اور ذلیل چیزوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا اس آیت کریمہ کے اندر رد فرمایا. فرمانے باری تعالی ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. بے شک اللہ جل شانہ وعم نوالہ کو لا یستحیی حیا نہیں آتی ہے ان یضرب بیان کرنے سے مثلا ما بعوضۃ کہاوت کسی مچھر کی، فما فوقها یا اس سے اوپر والی چیز کی. مولا رب العزت کو اس چیز سے کوئی حیا، کسی قسم کی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر یا مچھر سے زیادہ حقیر چیز کو بھی اپنے کلام کے اندر بیان فرمائے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. وہ حضرات کے جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی صحیح ہے جو نازل ہوا ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اور وہ لوگ کہ جو منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کہاوت کو بیان کرنے کا کہ مکھی اور مچھر کا ذکر اللہ اپنے کلام میں بیان کرے، اتنی حقیر معمولی چیز. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. اللہ تبارک و تعالی ان کہاوتوں کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ان کہاوتوں کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماتا ہے. حضرات اکرام، ان اللہ لا یستحیی. یستحیی یہ حیا سے بنا ہے، اور حیا انسان کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان بدنامی کے ڈر سے شرم کرتے ہوئے برائی سے رک جائے. یعنی وہ کام
کہ جو برا ہو غلط ہو انسان اس کو یہ سوچ کر چھوڑ دے، اس کو کرنے سے رک جائے کہ جس سے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس میں مجھے شرمندگی ہوگی، لوگوں کے سامنے میں بے وقار ہو جاؤں گا، اس لیے وہ اس کام کو چھوڑ رہا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہ برے کام کرنے سے شرماتا ہے، اس کو حیا آتی ہے کہ میں چونکہ مومن ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر میرا ایمان، اللہ کے رسول علیہ السلام پر میرا ایمان، ضروریات دین کو میں تسلیم کرتا ہوں، تو مجھے برے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے لوگوں کے سامنے بھی میں بے وقار اور شرمندہ ہوں گا، اور حقیقت میں شرمندہ ہوں گا اس ذات گرامی کے روبرو جو ذات ہر چیز کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی۔ یہ تو ہے حیا، اور ایک ہوتی ہے خجالت۔ خجالت اس شرمندگی کو کہتے ہیں کہ انسان برا کام کر لیتا ہے اور کرنے کے بعد پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے وقاحت۔ وقاحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان برے کام کرنے کے اوپر اتنا دلیر ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں آتی، نہ وہ بندوں سے شرماتا ہے، نہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا اور شرم کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، اس سے لوگوں میں میرا کیا پیغام جائے گا، اللہ کے یہاں مجھے کیا جواب دینا ہوگا۔ اس کو وقاحت کہتے ہیں۔ آج ہماری کیفیت کچھ ایسی ہی ہو چکی ہے کہ ہم بڑی دلیری کے ساتھ شریعت مطہرہ کی مخالفت کرتے ہیں، عملی طور کے اوپر بھی اور عقائد کے طور کے اوپر بھی۔ یہ صرف ہماری دیدہ دلیری جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر نقص اور کمی پیدا ہو چکی ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب، ان یضرب یہ ضربن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مارنا، چلنا، مثال بیان کرنا۔ یہاں پر ان یضرب کے مطلب ہے مثال بیان کرتا ہے، یعنی تیسرے معنی مراد ہے۔ مثلا اس کی تحقیق ہم نے پہلے بھی کی ہے، اور مثل اس کہاوت کو کہتے ہیں کہ جو عجیب و غریب موقع پر بولی جاتی ہے۔ مثلا کے معنی کہاوت، اور مثلا ما کے معنی ہوئے کوئی سی بھی کہاوت۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی کہاوت سے حیا نہیں فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب، ان یضرب بیان کرنا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتا ہے بیان کرنے سے کسی بھی کہاوت کو۔ ما بعودتن، بعودہ اس کے معنی آتے ہیں مچھر کے۔ بعودتن یہ بادن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ٹکڑا، چیز کے حصے کو اسی لیے بعض کہتے ہیں، وہ کل کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ چونکہ ٹکڑا کل سے چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے، اس حقارت کے لحاظ سے مچھر کو بھی بعودہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ بہت چھوٹا جانور ہے، یا اس لیے کہ مچھر گویا مکھی کا ٹکڑا ہے، مکھی کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بعودہ کہتے ہیں۔ تو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اس کے معنی ہے مچھر سے اوپر کی چیزیں، یعنی مچھر سے بھی زیادہ معمولی چیزیں ہوں، حقیر چیزیں ہوں، کیونکہ سب کا اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اور جب وہ خالق ہے تو اپنے مخلوق کے بیان کرنے میں اس کو کیا حیا ہے۔
ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حیا یہ انسان کے قلب کی صفت کا نام ہے، اور دل کا تعلق جسم سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے۔ تو مراد حیا سے حیا کا نتیجہ ہے، یعنی بیان کرنا کسی چیز کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو بیان کرنے سے کوئی حیا نہیں ہے۔ مچھر وغیرہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں، اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مثلا مچھر کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ بھوکا رہتا ہے، اور جب تک بھوکا رہتا ہے تب تک وہ زندہ رہتا ہے، اور جیسے ہی مچھر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا دار انسان جب تک مصیبتوں میں رہتا ہے، پریشانیوں میں گرفتار رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، اوراد و وظائف بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور جیسے ہی اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کو کہیں سے مال حاصل ہو جاتا ہے، ترقیات اس کو حاصل ہوتی ہیں، عیش و عشرت کی زندگی جب اس کو حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، غربا اور مساکین کو بھی بھول جاتا ہے، نہ اس کو نمازوں کا خیال، نہ اس کو اوراد و وظائف پڑھنے کا خیال، نہ قرآن عظیم کی تلاوت کا خیال رہتا ہے۔ تو اس کے اندر حکمت یہ ہوئی کہ جیسے مچھر بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے، جیسے ہی پیٹ بھرا اور وہ مر جاتا ہے، ایسے ہی انسان کی حالت بھی ہے کہ جب تک پریشان رہتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر بھی ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی ہوتا ہے، اور جیسے ہی عیش و عشرت میں پڑتا ہے تو پھر وہ دنیا اور ما فیہا کو بھی بھولتا ہے، اللہ اس کے رسول کو بھی بھولتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کو بھی بھول جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بڑی چیزوں سے زیادہ ظاہر کرتی ہیں، کیونکہ چھوٹی چیزوں میں وہی سارے اعضاء موجود ہوتے ہیں جو بڑی چیزوں میں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مچھر میں ہاتھی کے سارے عضو موجود ہیں، حتیٰ کہ اس کی سونڈ بھی ہے، بلکہ 2 پر اور زیادہ ہیں۔ انسان بڑی چیز کا اچھی طرح فوٹو کھینچ سکتا ہے، بڑی چیز کو وہ اپنے قلم سے کسی کاغذ کے اوپر اس کا نقشہ تیار کر سکتا ہے، مگر مچھر وغیرہ کا نہ وہ صحیح طریقے سے فوٹو کھینچ سکتا ہے، نہ وہ اپنے قلم کے ذریعے سے اس کو کسی کاغذ کے اوپر تیار کر سکتا ہے۔ اس کے سارے اعضاء موجود ہو جائیں تو یہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہاتھی کے اندر اعضاء پیدا فرمائے ہیں، اسی طریقے سے مچھر کے بھی اندر وہی اعضاء پیدا فرمائے ہیں۔ تیسری یہ کہ مچھر ہاتھی کو مار ڈالتا ہے، لیکن ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا۔ مچھر ہاتھی کو بھی کاٹ لیتا ہے تو ہاتھی بلبلانے لگتا ہے، بیل کو یا بھینس کو کاٹتا ہے تو وہ بھی بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، لیکن نہ بھینس مچھر کا کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ ہاتھی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ چوتھے یہ کہ مچھر بہت بہادر اور دلیر ہے، کہ شیر اور ہاتھی اور سانپ وغیرہ قوی جانور تو انسان سے ڈر کر جنگل میں رہتے ہیں، لیکن یہ بہادر انسان کے گھروں میں رہتا ہے اور آواز دے کر انسان کو کاٹتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ اگر چاہے تو چھوٹے سے جانور سے بڑے بڑے کام لے سکتا ہے، چھوٹی سی جماعت سے بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے سکتا ہے۔ اگر مچھر کی سی بہادری شیر سانپ میں ہوتی تو کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانچویں اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے بادشاہ مچھر سے عاجز ہوئے کہ اس کے دفع کرنے کی سدا تدبیریں کرتے ہیں،
مگر اس سے امن نہیں ملتی۔ نمرود جیسا جابر بادشاہ کہ ایک مچھر نے اس کو اتنے جوتے لگوائے کہ اس کا خدائی کا نشہ دور ہو گیا، آخر کار مچھر ہی نے اس کو ہلاک کیا، جس سے معلوم ہوا کہ جب بڑے سے بڑا انسان ایک مچھر کی برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کے اندر سانپ بچھو یہ کیسے برداشت کرے گا۔ حضرات اکرام، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے کسی بھی مخلوق کو بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے۔ عقلاء کا کہنا یہ ہے کہ اگر زہریلے جانور جو حشرات الارض کی شکلوں میں ہیں اگر کرۂ ارض پر نہیں ہوتے تو فضا کے اندر جو زہر ہے اس زہر سے نوع انسانی تباہ و برباد ہو جاتی۔ وہ حشرات الارض اس زہر کو اپنے اندر سوق لیتے ہیں، وہ زہر ان کے اندر رہتا ہے جس سے کہ نوع انسانی محفوظ رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے کلام کے اندر مچھر کی مثال بیان کرنا یا مکھی کی مثال بیان کرنا، یہ اس کے لیے کوئی حیا اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ شرم تو ان کو آنا چاہیے، حیا تو ان کو آنا چاہیے کہ جن کے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، روشن و منور کتاب ہے، معلم انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکیم الامت ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں شرما رہے ہیں، حقانیت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اور دعوت اسلامی سے کو قبول کر کے بمشرف نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کی تعریف بھی بیان کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بہرحال وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، مراد حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ مچھر کی مثال یا مکھی کی مثال حق ہے، صحیح ہے، من ربہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ حضرات اکرام، یہ ایمان کی ہی شان ہے۔ ایمان جس کے اندر ہوتا ہے تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے صدیق اکبر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ رات مجھے معراج ہوئی اور میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، مجھے جنت بھی دکھائی گئی، مجھے دوزخ کو بھی دکھایا، کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، سمجھ میں تمہاری آئے یا نہ آئے، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو یہ حق ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کو دیکھا، نہ پیارے آقا علیہ السلام کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا، نہ ہم نے جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ ہم نے کبھی فرشتوں سے ملاقات کی، نہ ہم نے جملہ حضرات انبیاء کرام و رسول عظام کو دیکھا، مگر چونکہ قرآن کہہ رہا ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ ساری چیزیں حق ہیں، ثابت ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، تو الحمدللہ ہمارا ان چیزوں کے اوپر، ان امور کے اوپر ایمان ہے۔ لیکن عزیزو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں، شرمندگی کا احساس پیدا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے۔ اسی کو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان،